بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چند دنوں سے تقریباً 2-3 ہفتے سے ایک جان جاسوس جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا پر چھایا ہوا ہے، اور پاکستان کے سیاسی لوگوں کے بارے میں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ خود اس نے پاکستان سے $29 ملین جس کو کہتے ہیں نا سنگیت انگوٹھا رکھ کے وہ نکلوایا ہے، لیکن وہ پاکستان کا بڑا خیر خواہ بن رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، اور ایسے ایسے بینک اکاؤنٹس ہیں کہ لوگوں نے یہاں سے لوٹا ہے پیسہ اور باہر لے کے گئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان جو ہے وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کبھی وہ کسی پہ الزام لگا دیتا ہے۔ پہلے اس نے نواز شریف پہ الزام لگایا کہ نواز شریف کا ایک بھانجا یا بھتیجا، نیفیو کا لفظ چونکہ استعمال کیا تھا اس نے، تو اب وہ بھانجا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، کچھ سمون ڈار ہیں جو وہاں سے ان سے ملے 2012 میں، اور اس نے کہا کہ جی آپ $25 ملین لے لیں ہم سے، اور جو ان سے وہ اس نواز شریف کے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کی جائیداد کے حوالے سے جو آپ کیس کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ مطلب شٹ اپ کال دی اور نکال دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس سے 1-2 صحافیوں نے تھوڑا سا کریدا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا وہ بھانجا تھا کہ بھتیجا تھا، مجھے تو صرف تصویر دکھائی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف چونکہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈروں میں ہیں، اور 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، تو نواز شریف نال کئی تصویراں کسی دن بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ بہرحال وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف میڈیا چینلز کو انٹرویو دیے ہیں، اور بڑا ڈارلنگ بنا ہوا ہے میڈیا کا، اور بڑی ریٹنگ لے رہا ہے ہر طرف۔ ہوتے انج لگتا ہے کہ جس طرح اسی کوئی پتہ نہیں صادق اور امین نوالا والے ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اس کو صادق اور امین ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ اس نے جو نئے ڈاکومنٹس ریلیز کیے ہیں وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں کہ جن میں پاکستان کے عسکری اداروں کے حوالے سے کہ سربراہوں اور ان میں کام کرنے والے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے اوپر سنگین ترین الزامات لگائے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ الزامات لگاتا جا رہا ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ مسلسل کہتے جا رہے ہیں کہ جناب نہیں موسوی موسوی موسوی۔ ابھی کل اجلاس ہوا ترجمانوں کا، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صرف ترجمانوں کا اجلاس ہی بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کالے کو سفید بتانا شروع کر دیں گے تو لوگ یقین کر لیں گے۔ لوکی خان جی انے کوئی نہیں، بھوک جو ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے، اور بھوک تبھی مٹتی ہے جب اسے کھانے کو کچھ مل جائے، روٹی مل جائے۔ لیکن خان صاحب جڑے نا وہ اس چکر چ گئے نے کہ بس بھوکے نوں میں کہاں تو 92 دا ورلڈ کپ دیکھتے بس تو بھوک مر جائے گی تیری، مک جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اسی قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے، وہ اسی قسم کی ہدایات دینے کے لیے انہوں نے ترجمانوں کا اجلاس بلایا، جس میں فیصل ووڈا صاحب جو کہ MNA ہیں، وزیر ہیں، کراچی سے منتخب ہوئے، وہ ویسے آپ بھائی بڑا پونکا جائے، لیکن بہرحال اس نے کل تھوڑی سی ترجمانی کی عوام کی، اور اس نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب یہ نواز شریف کے دور کی ریٹ لسٹ ہے، اور یہ ہمارے دور کی ریٹ لسٹ ہے، اتنی جو ان میں دونوں میں فرق ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تھوڑا سا کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات لینے ہوں گے۔ جس پر خان صاحب نے اسے شٹ اپ کال دی، اور خان صاحب نے کہا کہ جناب چپ کرو، خبردار کوئی گل نہیں کرنی، صرف موسوی نو چکنا ہے، موسوی موسوی موسوی، یعنی جس طرح ہوتا نہیں اپنا کہ کوئی وہ ہو رہی ہوتی ہے نیلامی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فائنل فائنل فائنل، یعنی 10 روپے 10 روپے، وہ اس طرح کر کے مولانا انہوں نے بات فائنل کر دی خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں کچھ نہیں ہوئے گا، صرف موسوی تے گل کرو، اور موسوی نو ثابت کر دے کوئی نواں صادق اور امین ہے ساڈے ملک دا۔ اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ پتہ ہے، اور ڈاکومنٹ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ صرف میرے پاس نہیں ہیں، وہ پورے انٹرنیٹ کے پورے گھوم رہے ہیں، وہ ٹویٹر کے اوپر گھوم رہے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ہیں، وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہے ہیں ڈاکومنٹس، اور اس میں جو الزامات جن لوگوں پر لگائے گئے ہیں وہ پاکستان کے بڑے اہم لوگ ہیں، پاکستان کی عسکری اداروں کے 1-2 سربراہ بھی ہیں، اور 1-2 ایسے ہیں جو بڑے اہم ترین عہدوں پہ رہے ہیں، تو ان پر وہ بڑے گھٹیا قسم کے الزامات لگا رہا ہے، بیہودہ الزامات لگا رہا ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود کہ خان صاحب کو ساری باتوں کا پتہ ہے، پھر بھی خان صاحب جو ہے وہ موسوی کو صادق اور امین ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ یہ موسوی صاحب خود کون ہے۔ موسوی صاحب جو ہیں یہ ایرانی النسل برطانوی شہری ہیں، اور
ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا ایک کمرے کا ٹوٹل دفتر ہے اور اس پر مہربان ہوئے جنرل مشرف صاحب، اور پھر اس کے بعد ان پر دوبارہ مہربانی جو کرنے کی کوشش کی یا جو مہربانی کی گئی، وہ جب یہ حکومت آئی اپنا جو ہے عمران خان کی، تو پھر وہ کہتے ہیں اشتواد اکبر بھی ملے اور اشتواد اکبر سے ریلیٹڈ اور لوگ ملے، پھر اور لوگوں سے ریلیٹڈ اور لوگ ملے، اس طرح وہ کہانی جوڑتا جب وہ پاکستان کے عسکری اداروں کے اوپر کے سربراہوں کے اوپر الزامات عائد کر رہا ہے۔ 2008 میں موسوی کی حالت یہ تھی کہ یہ بینک کرپٹ ہو گئے تھے، لیکویڈیٹ ہو گیا تھا ان کے پاس جو کچھ تھا۔ اب یہ ایک کمرے کے اس میں لنڈن میں انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے اور وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنے مہنگا کیس کس طرح سے لڑتے رہے جو لنڈن کی عدالت میں، اور 10 سال تک انہوں نے مقدمہ لڑا اور فائنلی بہرحال وہ مقدمہ جیت گئے اور پاکستان سے $29 ملین انہوں نے لے لیا، لیکن وہ بہرحال اس مقدمے کو لڑتے کیسے رہے؟ کتھوں انہوں کو پیسے آئے بھائی صاحب کو، جیڑا بینک کرپٹ ہو گیا سی، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر سیاسی تھیوریاں بڑی چل رہی ہیں اور کسی حد تک ان میں صداقت بھی ہوتی ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ کوئی ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جنہوں نے موسوی کو اس حوالے سے فنڈ کیا ہوگا کہ تم کوئی نہیں پاکستان کے خلاف کیس کر چھڑ، اسی پیسے دے دیں گے، پیسے نہیں دواں گے، تیرے کو پیسے آ جان گے، جی پیسے نہ آن تو اس طرح کرنا کہ نواز شریف کی جائیداد کو اس سے لنک کرنا اور کہنا ہے چونکہ جناب یہ کرپشن کی کمائی سے آئی ہے اس لیے مجھے دے دیجئے، میں نے لوکیٹ کر کے دی ہے، اور اس طرح تمہیں وہاں سے آ جائے گی تو ساڈا پیسے مطلب کٹ ہمیں مل جائے گا۔ اس طرح کی کہانی بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، لیکن سوال پھر بڑا اہم ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے ہے۔ اب موسوی صاحب نے پچھلے 20-22 سال کے دوران ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات پاکستان کی حکومت نے ان سے کی کہ بھائی صاحب آپ نے ہمیں ڈھونڈ کے کچھ نہیں دیا تو پھر ہم آپ کو پیسے کس بات کے دیں، جس پر موسوی صاحب نے کیس کیا تھا اور پھر وہ جیت گئے، کیونکہ معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈھونڈ کے دیں گے تو پیسے دیے جائیں گے، وہ بہرحال جیت گئے۔ نواز شریف کی جائیداد کے بارے میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ جی سنگاپور میں ایک اکاؤنٹ ہے $1 ارب کا اور وہ نواز شریف کا ہے اور مجھے پتہ ہے، تو میں نے جب یہ بات کی تو مجھ سے جو لوگ پاکستان کے ملے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کٹ کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے۔ اب نواز شریف ایک ایسی شخصیت ہے، ان کا سنگاپور میں کیا ایتھوپیا میں بینک اکاؤنٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کا نا کو لکیا تھوڑی ہوا ہے، مطلب وہ نواز شریف ہے کوئی رضوان پانا والا تھوڑی کہ مطلب اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب جو جان جاسوس بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جیمز بونڈ 007 کہہ رہے ہیں، چلیں یہ حق ہے ہر بندے کا، مارکیٹنگ کا سٹائل ہے کہ جی میں بڑا ترم خاں آدمی ہیں، لیکن یہ خان صاحب جو ہیں یہ کیوں موسوی کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ سارا میڈیا جو ہے نا وہ موسوی کو اس طرح سے دکھا رہا ہے جیسے موسوی جو سا کوئی ہمارے لیے کوئی فاتح کشمیر بن کے آ گیا، اور ہر بندہ موسوی کر رہا ہے کہ بڑا زبردست آدمی ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ بھائی جی تسی کتھوں آئے ہو، تسی کون ہو؟ پاکستان کی سیاستدانوں سے لے کر پاکستان کے ریاستی اداروں تک آپ کس طرح سے منہ پھاڑ کے الزام لگاتے جا رہے ہیں، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ کوئی حکومتی ترجمان اس پر اس کو شٹ اپ کال نہیں دے رہا، کوئی صحافی اس سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ تسی کتھوں آ گئے ہو پائے نا، تسی گلہ کر رہے ہو، تاڑے کو ثبوت ہے کوئی؟ وہ جو ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں جو وہ پھر رہے ہیں، مطلب مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، وہ ٹائپ کیے ہوئے ڈاکومنٹس ہیں، کوئی بھی ٹائپ کر لے، کسی کا بھی نام لکھ لے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہتے ہیں کہ نہیں ہے، صرف موسوی کی باتوں کو انسانہ وہ آپ لے کے چلیں اور جو نواز شریف پر الزامات لگائے ہیں اس کو آپ بس پبلک کرتے چلے جائیں، اور یہی کام ترجمان کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا اس بارے میں غور کیا اور 1-2 لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو خان صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کونی وج گئی ہے تے ہن ٹھڈا وجن والا ہے، اس لیے انہوں نے اب یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ موسوی کو اتنا بڑھا دو کہ پھر جو اس کے الزامات آئیں اہم ترین لوگوں کے بارے میں اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ ان کو اس طرح سے انڈر پریشر کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک
خیال ہے، اب یہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب واقعی کہیں یہ گیم کھیل رہے ہوں۔ ویسے خان صاحب کے ماضی کو دیکھ کے لگتا تو یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کی جو پہلے بیانات ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے بارے میں، وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو نعرہ مستانہ لگا کر تو عوام میں مقبول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا ایک بیس بنا رہے ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے کہ خان صاحب موسوی کو ہیرو بنا رہے ہیں اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ان کو مسلسل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس موسوی کو شٹ اپ کال سیریس سطح پر ملنی چاہیے، اور اگر یہ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو پائیا اسی تیری تحقیقات کرانے، جو تو الزام لا رہے ہیں نا اسی ایک بینچ منچ بنا لینے ہیں تو تینوں اتنے بلا لینے تو اپنے ثبوت دے دے، اور اس کے بعد چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے بھی یاد ہے کہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے پاناما کا ایک کیس ہوا تھا، اور اس وقت کی جو رجیم تھی، یعنی سیاسی رجیم، اس کو اس کی پاداش میں نکلنا پڑا۔ اس تو بعد تسی کسے بندے نو، حالانکہ اس میں 400 سے زیادہ افراد تھے پاناما میں، لیکن نکلا صرف نواز شریف۔ اس کے بعد کسی کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ وہ پاناما کے چکر میں ٹرائل ہوا ہو۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو بھائی صاحب ہے نا، یہ کوئی انٹرنیشنل سازش مجھے تو لگتی ہے، مجھے یہ کوئی 1-2 لوگوں کی سازش بہرحال نہیں لگتی، لیکن تحقیقات کی بہرحال ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ادارے اس پر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور کوئی نوٹس لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا یہ ایسے طرح واجہ واجدہ رہے گا۔ بہرحال یہ میرے خیالات بھی تھے اور انفارمیشن بھی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔